اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے فما تو نہ ربحت نفع بخش ہوئی تجارتہم ان کی تجارت وما اور نہ کانوا وہ تھے مہتدین صحیح راہ جاننے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی مگر ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حق و باطل کو بالکل واضح کر دیا، اور اگر منافقین چاہتے تو ہدایت کی راہ اختیار کر کے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اس سودے میں انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ جان بوجھ کر حق سے روگردانی کرنے کی سزا یہ ملی کہ ان کی فطرت میں ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی ناکارہ ہو گئی، یعنی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مثلہم ان کی مثال کمثلی اس شخص کی سی الذی جس نے استوقد روشن کی نارن آگ فلما پھر جب اضاءت جگمگا اٹھا ما حولہ اس کا آس پاس ذہب لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی میں ظلمات گپ اندھیروں لا یبصرون کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، یعنی ختم کر دیا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمجن اندھے ہیں، فہم سو وہ لا یرجعون کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے تاریکی میں آگ جلائی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو بعض لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اب روشنی کے باوجود انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مطلب یہ آپ ایسے مثال لے لیں کہ ایسے اتنا اندھیرا ہے جہاں پر لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اب آگ اس لیے جلائی گئی ہے تاکہ روشنی ہو، اور جب روشنی ہو جاتی ہے تو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو پھر تو ان کو اندھیرا ہی محسوس ہوگا، روشنی ہوتے ہوئے بھی ان کو کوئی روشنی محسوس نہیں ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح کہ اب ہدایت کی راہ تو بالکل واضح ہے، لیکن اب بھی جو لوگ نہیں سمجھتے تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ روشنی تو بالکل سامنے ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کی تاریکی میں اسلام کی شمع جلائی، اور جب اسلام کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا، حق روز روشن کی طرح واضح ہو گیا اور اہل عقل و خرد اسلام قبول کرنے لگے، تو اہل منافقین نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی اپنی پٹی باندھ دی اور اسلام کا نور دیکھنے کے باوجود کفر کی تاریکیوں میں سرگرداں رہے، یعنی مصروف رہے۔ ان کی عقل پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ یہ عجیب بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں جو حق بات کہنے کی جرت نہیں کرتے، اور اندھے ہیں جو حق کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا ہدایت کی طرف رجوع کرنا، یعنی ہدایت کی طرف لوٹنا ممکن نہیں، کیونکہ تعصب نے ان کے کانوں، آنکھوں اور زبان کو ناکارہ کر دیا ہے۔ او کسیبم یا کسیبم جیسے زور کا مینا من السماء بادل سے فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ورعد اور گرج وبرق اور چمچ یجعلون وہ ٹھونستے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی میں آذانہم اپنے کانوں من الصواعق سے کڑک حذر ڈر سے الموت موت کے واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہیں، اور اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یقادو قریب ہے البرق بجلی یخطف اچک لے جائے ابصارہم ان کی بینائی کلما جب بھی اضاء لہم چمکتی ہیں ان کے لیے مشوا چلنے لگتے ہیں فیہ اس میں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں وَلَوْ اور اگر شاء چاہے اللہ لا ذہب تو لے جائے بسمعہم ان کے سننے کی قوت وابصارہم اور ان کی بینائی ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔
قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے، جب بجلی ان کی چمکتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کارواں کو سیاہ بادل گھیر لے، سیاہ مطلب کالے بادل گھیر لیں اور زور کی بارش شروع ہو جائے، مطلب جیسے وہ گرج چمک والی بارش ہوتی ہے نا، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسی بارش ہو رہی ہو، جب بجلی چمکے تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیں، وگرنہ گپ اندھیرے میں شدید دو حیران رہ جائیں، اور جب بجلی کی کڑک کی آواز آئے تو موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں سرگرداں ہیں، نہ منزل پر پہنچنے کی امید ہے اور نہ ہی راستے میں امن و سکون ہے، بس پریشانی ہی پریشانی ہے۔ مطلب آپ خود دیکھیں نا، اب ایک وہ اتنی تیز بارش شروع ہو رہی ہے، اور اب جو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، ایک کارواں ہے اس میں کچھ لوگ ہیں، جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ 2-4 قدم چلتے ہیں، جب بجلی کی روشنی ختم ہوتی ہے پھر وہ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں وہ اپنی منزل پر تو نہیں پہنچ سکتے نا، نہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی اس کی امید ہے، اور نہ ہی انہیں راستے کا مطلب پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیونکہ روشنی جو نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے صرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اسلام باران رحمت کی صورت میں برسنے لگا۔ جب اسلام فتوحات کی روشنی ظاہر ہوئی تو منافقین مسلمانوں کی طرف دوڑتے اور ظاہری فوائد حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ اب یہ جو مثال ہمیں دی جا رہی ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، ظاہری فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے تھے، اور جب کفار کی طرف سے بغض و عناد کے بادل چڑھ آتے اور مخالفین کے لشکروں سے ٹکرانے کی نوبت آتی تو یہ منافقین اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے اور ہوتا ہے اور باہر سے اور ہوتا ہے۔ تو اب جو ایسے لوگ جو اندر سے ہیں وہ کفار کے ساتھ تھے، اور جو باہر جو ظاہری طور پر نا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جب ویسے وہ مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اور جب جنگ وغیرہ ہوتی، جب کفار سے لڑنے کی نوبت آتی تو پھر یہ منافقین کیا کرتے، اپنے گھروں میں جا کر چھپ جاتے۔ تو جب یہ گھروں میں چھپتے تو پھر ظاہر بھی ہو جاتا کہ کون ان میں منافق ہے اور کون سچا ہے۔ اس دوہرے معیار نے ان کی منافقت کو ظاہر کر دیا اور ان کو ہر طرف سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ گزشتہ 13 آیات میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مطلب سب سے پہلے ہم نے جو متقین کی 5 نشانیاں پڑھی تھی، اور پچھلی 13 آیات میں ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی ہیں۔ ان میں غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ منافقت عقیدے میں ہو یا عمل میں، دین میں ہو یا دنیا میں، مخلوق سے ہو یا خدا سے، ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو منافقت سے بچا اور اخلاص کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا ایو، اے لوگو، الناسو لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا فرمایا تمہیں، والذین اور جو من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی وہ، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، اور السماء آسمان کو، بناء عمارت، اور انزل اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالے، بھی اس سے، من الثمرات کچھ پھل، رزقاً کھانے، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً مد مقابل، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، لہٰذا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی آرام و آرائش کے لیے زمین و آسمان بنائے، اس کی زندگی و بقا کے لیے پانی اور پھلوں کو انتظام کیا، اور اس پوری کارروائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ جب انسان کے وجود اور اس کی زندگی کے سارے وسائل کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی شریک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو، فی میں ریب شک، مما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر،
फातू तो ले हो बिसूरतिन एक सूरत मिन मिस्लिही इस जैसी, वाह और इदऊ बुला लो शुहदाअकुम अपने हमायतियों को, मिन दूनी सिवाय अल्लाह के, इन अगर तुम हो सादिकीना सच्चे। और अगर तुमको इस किताब के कलाम अल्लाह होने में शक है जिसको हमने अपने महबूब बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही बना लो और अल्लाह के सिवा अपने सारे मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम अल्लाह पढ़ कर सुनाते तो कुफार कहते कि ये अपनी तरफ से बात बनाकर खुदा की तरफ मंसूब कर देते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने कुफार को चैलेंज किया कि अगर तुम्हें कुरान करीम के कलाम अल्लाह होने में शुबा है तो इस जैसी एक सूरत तुम भी बना लो, और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि तुम सब मिलकर भी इस जैसा कलाम नहीं कर बना सकते। अब देखें, कुरान पाक को नाज़िल हुए हुए 1400 सदियाँ गुजर गई हैं और अभी तक कोई, ये तो अल्लाह ताला ने इतना अरसा पहले चैलेंज दे दिया था ना, और जो कुफार लोग हैं आज तक कोई भी इस जो चैलेंज को कबूल ही नहीं कर सका। एक होता है ना, कबूल किया और फिर बंदा हार गया, नहीं, इस चैलेंज को तो किसी ने कबूल ही नहीं किया, ना उस वक्त जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ना उसके बाद आज तक कोई इंसान इस चैलेंज को किसी ने कबूल ही नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही इसका बता भी दिया है कि तुम सब मिलकर ऐसा नहीं कर सकते। तो किसी ने ऐसी किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं आई कि वो इस चैलेंज को कबूल करें। अगर कुफार के बस नहीं होता तो वो लख्ता भर भी तवक्कुफ ना करते, मतलब 1 मिनट भी ना रुकते और कुरान की नज़ीर लाकर इस्लाम के खिलाफ अपनी फतह का निशान कायम कर देते। 14 सदियों से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, मुनक्किरीन इस्लाम आज तक इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सके और ना क़यामत तक दे सकेंगे, क्योंकि ये कलाम अल्लाह है, किसी इंसान के बस का रोग नहीं और कि वो इस जैसा कलाम बना सके। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकबिल के बारे में ये इल्म अता फरमाया कि कोई काफिर क़यामत तक कुरान करीम जैसी छोटी सी सूरत भी नहीं बना सकेगा। ये कुरान करीम के कलाम अल्लाह होने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अल्लाह होने की वाज़िह दलील है, नेज़ गैब की खबर और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मोजज़ा है। बाकी अंबियाए कराम के मोजज़ात आज हमारी निगाहों से ओझल हैं, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा यानी कुरान करीम आज भी मुनकिरीन इस्लाम को आजिज़ करने के लिए मौजूद है। मतलब आज भी अगर हमें कोई मुनकिरीन इस्लाम मतलब कहता है कि ये तुम्हारी किताब सच्ची है तो हमें कोई प्रूफ दो, तो हम आज भी उनको ये चैलेंज दे सकते हैं कि हम तो, क्या अल्लाह ताला ने आपको खुद चैलेंज दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें चैलेंज दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही बना लो। तो ये एक जिंदा मौजूदा है जो इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे सका। फ़इन फिर अगर लम तफ़अलू तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तकू तो डरो, अन्नारा आग से, अल्लती वो वक़ूदुहा जिसका ईंधन अन्नास व इंसान वल हिजारतु और पत्थर हैं, वो इद्दत तैयार की गई है लिलकाफिरीना काफिरों के लिए। फिर अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जहन्नुम की आग में सिर्फ कुफार ही नहीं बल्कि उनके साथ पत्थरों के बुत भी जलेंगे जिनकी वो इबादत किया करते थे। समझाने का एक तरीका ये भी है कि जिन बुतों को तुम अपना निजात का समझते हो, यानी निजात व हिंदा यानी अपना महबूद समझते हो, वो खुद अपने आप को अज़ाब से नहीं बचा सकते, तुम्हें कैसे बचाएंगे। लिहाजा आज वक्त है इन झूठे खुदाओं को छोड़कर खालिक हकीकी पर ईमान ले आओ और अपने आप को जहन्नुम की आग से महफूज कर लो। इस जहन्नुम की आग बड़ी निराली है जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। पत्थरों से तो कोयला निकलता ही है जो आग जलाने के काम आता है, लेकिन वो इंसान भी किसी पत्थर से कम नहीं जो मौजज़ात को देखकर भी ईमान से महरूम रहे, लिहाजा इससे कोयले का काम लिया जाएगा।